جی ٹی وی سے مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور اسلام آباد میں ہوں۔ میں نے سوچا شہر اقتدار سے جہاں پر بہتر ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایک کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان، بلکہ کشیدگی کا لفظ بھی میں کہوں کہ اس کو محاذ آرائی، بلکہ ایک سینئر سفارتکار نے لکھا کہ بھارت میں ایک جنگی جنون طاری ہے۔ اور آج ہی خبر آئی تھی کہ ہمارے ایلیزی پر بھارتی جاسوس کاپٹر مار گرایا، اور دونوں کنٹرول لائن میں، چاہے ٹاری ہو، واگا ہو، جہاں جہاں ہو، وہاں پر ایک کشیدگی کا ماحول ہے، فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے تو اس کی جو زبان ہے وہ سوری ٹو سے وہی جو ان کے قائد یعنی مودی کی زبان ہے۔ اب تو خیر وہ ٹرمپ کی زبان بھی اچھی لگنے لگی جو مودی کی زبان سن کر، لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اب تک بھارت کے تمام جارحانہ فوجی اقدامات، سنتاس معاہدہ توڑ دیا، سفراء کو نکال رہے ہیں، ویزے منسوخ کر رہے ہیں، ایک محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ میرے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حق صاحب ہیں، واٹر ایشوز کو خاص طور پر دیکھتے ہیں، پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب کی بھی عالمی امور پر اور خاص طور پر ڈیفنس ہے، اس پر گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ خیال تھا کہ جو ایک واٹر ایشو زیادہ ابھر کے آیا تھا، اور کل بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن چاہے واٹر ایشو ہو یا اور ریلیٹڈ ایشو ہوں، ہیں تو یہی کہ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پڑوسی آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ہندو غالباً پاکستان سے زیادہ ہمارے مسلمان جو ہیں ہندوستان میں ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن شیخ عبداللہ ان کی سیاست سے، لیکن ان کے نواسے اس وقت سری نگر میں چیف منسٹر ہیں، اور انہوں نے ہندوستانی بیانیہ بھی ریجیکٹ کیا۔ یعنی ہم تو یہ خیال کرتے ہیں ہم ہندوتا والی زبان نہیں بول سکتے، کیونکہ ایک انسانی لیول پر بھی میں نے جیسے کہا کہ ہمارے مسلمان، اور پھر کشمیر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں جو محبوب مفتی ہوں یا کشمیر کے جتنے بھی لیڈر ہوں، انہوں نے وہ زبان نہیں بولی بلکہ محتاط زبان بولی، تو اس لیے ہمیں ذرا یہ خیال کرنا پڑتا ہے، اور فرق بھی شاید ہمارا آپ کا ہو۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک تو یہ پولیٹکس کا تعلق ہے، اور اس میں اگر آپ بیک ٹو ہسٹری آپ جائیں تو شروع سے ہی ایون آزادی سے پہلے بھی دیر آر فنڈامنٹل ڈفرینسز جن کا ٹو نیشن تھیوری میں ذکر کیا گیا، اور جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ جو لوگ ٹو نیشن تھیوری کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو وہ پھر کاؤنٹر ایویڈنس اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ ہاں نہیں، شاید ٹو نیشن تھیوری ٹھیک تھی اور اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اور ڈیفینیٹلی ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سوچنے کا طریقہ، ان کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا میں کلچرز ہیں، خطے ہیں، ہر ملک کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، اور ہر ملک کا یہ ہے، لیکن طور طریقہ ڈفرینس ہونا، بلیفز کا ڈفرینٹ ہونا، زبان کا ڈفرینٹ ہونا، رنگ و نسل کا ڈفرینٹ ہونا، اس سے اس کو ہمیں لڑائی کا سبب نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ لڑائی کا سبب ہے۔ میرے خیال میں نامتحمل ہو سکتے ہیں، نامتحمل ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، دنیا ابھی ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں آپ جب کسی ایک خاص، مثلا اولمپکس کا اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا یاد ہے، 1976 کے اولمپکس تھے جو میری ہوش میں مجھے ابھی تک یاد ہیں، تو یا کوئی ہاکی کا ورلڈ کپ ہوتا تھا، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا، تو بڑے شوق سے ہم دیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جب ٹیمیں آتی تھی نا، تو ٹیموں کے لوگ بالکل ایک جیسے لگتے تھے۔ ہم دور سے دیکھیں، اچھا یہ ٹیم جو ہے نا، یہ کسی نارتھ والے ملک سے آئی ہے، یہ کسی ساؤتھ والے ملک سے آئی ہے، ان کی شکلیں، ان کے رنگ و نسل وہ ایک جیسا تھا۔ لیکن اگر آج آپ دیکھیں گے، لیکن ایک بات یہ بتاؤں، اس وقت بھی پاکستان اور ہندوستان کا میچ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جنگ کا زمانہ، وہ میچ ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اس وقت نا یہ تفریق زیادہ نظر آتی تھی۔ یعنی آپ کو فرض کریں فرانس کی فٹ بال ٹیم میں کوئی افریقن اوریجن کا بندہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن اب
جی جی وہ جب اب جب فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، ورلڈ کا فٹ بال ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ٹیم کس ملک کی ہے. آپ سمپلی اس کی فوٹو دیکھ کے نہیں بتا آسٹریلیا میں سکتے. مسلمان اب تو کافی ہاں، نام ہوتے تو ہیں اور ابھی دیکھیں نا دنیا مکس ہو رہی ہے. جی جی جی. اب وہ جو ایک ڈفرینسز بنے ہوئے تھے رنگ کے، نسل کے، کلچر کے، وہ مکس اپ ہو رہے ہیں. تو دس از دی بٹ ٹائم ٹو انڈین مکس. مودی والا انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا تشخص ایک فلم بھی نہیں دیکھی جائے، کرکٹ بھی نہ ہو. بریگیڈیئر صاحب ہم یعنی وہ اس پر گفتگو ہم بعد میں آئیں گے کہ جو ایک جارحانہ اقدام ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کشمیر کو بھی میں دیکھتا ہوں تو جواہر لال نہرو ایک بہرحال ایک بڑے سحرانگیز شخصیت تھے. اور ابھی کچھ دن پہلے میں شیخ عبداللہ کی کتاب آتش چنار پڑھ رہا تھا، تو یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ آخر میں جواہر لال نے یہ کہا کہ جناب ہم تو کشمیر اس لیے لیں گے کیونکہ میں میرا ایک اس سے یہاں سے تعلق ہے، ایک رومانس کا رشتہ ہے. اب ایک رومانس کے رشتے نے اتنا بڑا تنازع کیا اور لاکھوں مارے گئے ادھر ادھر سے، تو پھر مودی تک آتے آتے تو پھر بہت ہی فرق آئے گا نا. جی بریگیڈیئر وقار صاحب. آئی تھنک جو بات ہوئی ابھی پچھلے دنوں بھی ٹورسٹ تھیوری کی، یہ بیسک اور ٹرمپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ مارا. 1500 سال سے لڑ میں بھی واز رانگ بائی اباؤٹ 500 ایئرز، لیکن اس نے شاید سویلائزیشنل وار کی بات کی کہ یہ چل رہا ہے. اچھا میری اپنی پرسیپشن جو ہے، میں نے انڈیا پہ ابھی بک بھی ہم لوگ لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر پبلش ہوگی، وارز ود ان انڈیا. اسپیشلی جب سے آر ایس ایس کی گورنمنٹ آئی ہے، اور آر ایس ایس از دا فرسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن آف ساؤتھ ایشیا ٹائم. کل بھی میں نے ایک انڈین پروگرام میں کہا تو بڑا آگ بگولا ہوا ہے. جب ناتھو رام گوڈسے نے مارا گاندھی کو تو بیسیکلی آر ایس ایس کو بین کیا گیا تھا، اور 60s میں جا کے دوبارہ. تو میں نے کہا جی ہمارے تو ادھر اس طرح نہیں ہے، آپ الزام تو لگاتے ہیں بٹ دیر ٹیررسٹ آرگنائزیشن رولنگ انڈیا. اچھا اس کا ابھی جو ان کا ہے ٹو کٹ اٹ شارٹ، وائی انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ کر رہے ہیں، یہ 4 والز آف پرسیپشن ہے بھارت نے ڈیمولش کرنی ہے آر ایس ایس میں. اس میں پہلی وال تھی بیسیکلی فری مسلم رول جو ہے، بائی اینڈ لارج اس میں جی آپ دیکھیں ہسٹری میں چلے جائیں، کبھی پرشین ہیں، کبھی سینٹرل ایشین ہیں، وہ لوگ آ کے اس پہ رول کرتے رہے، اسپیشلی جو نارتھ انڈیا ہے. پھر آپ کا ایک وال آف پرسیپشن ہے مسلم رول کی جو آلموسٹ 800 سے 900 سال ہے. پھر برٹش رول ہے جس کے اگینسٹ بھی بڑی بات چیت. پھر ایک کانگریس کا دور آیا تھا جو سیکولر بھارت کا ایک فساد تھا، وہ گریجولی گیون وے ٹو لیٹس سے آر ایس ایس کا ایجنڈا. تو یہ 4 والز آف پرسیپشن بڑی کلیئر ہے، چاہے وہ ہسٹری ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے آپ کی ان کی فلم ہے، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں ڈیمولش کی جائیں گی. تو اٹ مینس کہ اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف مسلم رول کی رہی. ایک انفرٹی کمپلیکس بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے بابری مسجد کا ہوا، پھر آگے چلتے جا رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ تاج محل کو بھی بیسیکلی یہ تیجو محلہ تھا، اس کے نیچے ایک مندر ہے، آل دیٹ. لیکن ادھر چونکہ پیسہ آتا ہے، تو ابھی جو یہ اینٹی مسلم ہیٹ ہے ود ان انڈیا، جو آئی تھنک آگے چلنا ہے. آئی فیئر جس آپ نے مینشن کیا، لٹرلی یو آس انڈین مسلم تو کہتے ہیں 32 کروڑ ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان سے اگر 30 کروڑ بھی آپ لگاتے جی. ہیں، اٹس اے ہیوج چانس. مطلب یورپ میں اس طرح کے ملک کیا ہے، یورپین یونین کی آبادی 40 کروڑ ہے، تو آپ کہنے اس کا 80% تو بھارت میں مسلمان، اس کو ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے. ابھی کشمیریوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. سو آل ٹوڈ یہ انڈس واٹر ٹریٹی آپ کہہ لیں اس کا ایک عنصر تھا، بیکاز ابھی تو ہندوتوا ریپبلک بھی ڈکلیئر ہونا، اینڈ دے آر موونگ ٹو دیٹ، اینڈ دے فیل کہ ہندو مسلم کر کے ووٹ بینک بھی بن جاتا ہے، اینڈ دے ول کنٹینیو. اچھا میری اپنی دعا ہے کہ مودی صاحب 2030 تک کریں اگر اللہ ان کو زندگی دے، بیکاز آئی فیل کہ نہیں جو وہ اس کے کام آگے کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک اگلی اس سے بھی اگلے ٹین اوور کی بات کر رہے ہیں. جی جی، تو ہم کہتے ہیں 2040 تک کریں. تو لیکن ہو یہ رہا ہے آنیسٹلی آس دا مسلم. تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی بڑا پرانا ایجنڈا تھا آر ایس ایس کا، یہ ہم نے کرنی ہے ایبریگیٹ. تو آئی تھنک وی شوڈ ہیو بین ریڈی مینٹلی. لیکن آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو نے کہا، اور یہ سب فیکٹ کہ اٹ کانٹ بی کہ آپ ہر چیز کو وائلیٹ کریں. اپنے کشمیر کا تشخص بھی ختم کیا، اور ابھی یو کم ٹو کہ چوک. اٹ کانٹ بی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ جو ہے اسٹارو ہو جائے یا پیاس سے مارے، ایسا ہوگا نہیں. نہیں اور ایون بریگیڈیئر صاحب برداشت کروں گا، وہ شملہ تک پہ آ گئے ہیں. یعنی ہم تو عام طور پر بھٹو صاحب کے خلاف نے تو خیر وہ تاشقند کا کرا تھا معاہدہ، لیکن شملہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب تو وہ اس کو پہ بھی بات کی جائے، اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے، اور ان سے کوئی بعید نہیں کہ شملہ کو بھی وہ کر دیں. اس میں اگر سوری ٹو سے جو 60 کا جو تھا اس میں بھی باقاعدہ ورلڈ بینک کا اس کا رول تھا. یعنی خود سے خاص طور پہ آبی جو معاہدے ہوتے ہیں، بلکہ ہم چلیں شکر ہے ہمارے یہاں بھی سندھ اور پنجاب میں کوئی جنگ کا سما ہو گیا تھا، جلتے جلوس ہو گئے تھے کچھ پانی نہروں پہ کے مسئلے پر. بڑا نازک مسئلہ تھا، نازک وقت تھا اس وقت، ہم ایک دوسرے سے دستوں گریبات ہو گیا. تو اس کو جو یہ جو اگر چاہے
پانی کا مسئلہ ہو، چاہے سملہ ایکارڈ ہو، اور خاص طور پر جو پہل انہوں نے کی کہ آپ یہ کیسے بیسک رائٹ لیں کہ لوگوں کے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں اس ریئلٹی، بلکہ ہم لوگ زیادہ ہیں ادھر ادھر میں بھی نہیں، میرا مثال ابھی بریلی کا لائقہ لگا ہوا ہے، جانا تو اب نہیں ہوا بہت دنوں سے، جب گوا میں گیا تھا. تو یہ جو انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں، اس میں کیا کوئی انٹرنیشنل یو این ہے، جیسے آج انہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کو تو کہا ہے، وہ انٹروینس کریں گے کہ اگر آپ سنتاس معاہدہ ختم کریں، آپ سملہ معاہدہ کریں، آپ اسی طرح اور اقدامات اٹھائیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جہاں تک تو انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے نا، تو انڈس واٹر ٹریٹی ایک بڑا ہی ایک یونیک قسم کا معاہدہ ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، جس میں ورلڈ بینک بھی سگنیٹری تھا. لیکن اس کو اور پھر جیسے یہ ہوا 1960 میں، تو ایک طرح کی جو نا آپ کی ڈرم بیٹنگ اور ایک نیریٹو بلڈنگ شروع ہو گئی اس معاہدے کے اوپر دونوں ملکوں میں اپنی اپنی. اچھا، پولیٹیکل بھی ہوں گے کہ ایوب خان کی بھی بڑی مخالفت ہے، جی پانی بھیج دیا انہوں نے. جی دیکھیں نا، پاکستان میں اس کی جو ڈرم بیٹنگ ہوئی وہ یہ کہ اس ٹریٹی نے پاکستان کو بچا لیا، نہیں تو پاکستان نے صحرا بن جانا تھا. اچھا، جو انڈیا میں اس کے اوپر ڈرم بیٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے سب کچھ لے لیا اور انڈیا جو ہے وہ تو بیچارہ اس کو کچھ نہیں ملا، اور ہم نے پاکستان کو جو ہے نا ویسٹرن ریورز دے دیے جو کہ زیادہ بڑے تھے اور ہمیں چھوٹے والے دریا میں، مطلب اس طرح کے نیریٹو. اور جو ادھر کی تھی اس پہ سے کہ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا معاہدہ تو ہم نے صحرا بن جانا تھا. تو اب یہ معاہدہ جس طریقے سے لکھا گیا اور کیا گیا، اور اس کے بعد میں جو پچھلے 65 سال تک، یعنی اس کو نصاب کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا، بچپن میں ہمیں پڑھایا بھی گیا، یاد بھی کرایا گیا معاشرت علوم میں کہ جی یہ اس طرح کا معاہدہ ہو گیا تو اس نے ہمیں بچا لیا. لیکن دی ریئلٹی از فار فرام اٹ. دیکھیں، جو ایک معاہدہ ہوتا ہے نا پانی کے اوپر اپر اور لوور ریپیرین کے درمیان، وہ لوور ریپیرین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اپر ریپیرین کا اس سے آتے وہ صحیح ہے، اپر ریپیرین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پروٹیکشن لوور ریپیرین کو چاہیے. وہی سیم جو ہمارے یہاں سندھ پنجاب والی جی جی ایگزیکٹلی. حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سندھ کو 60% وہ واٹر مل رہا تھا. وہ دیکھیے، وہ جو مرضی وہ آرگومنٹس جو بھی ہوں، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. جو ایک ٹریٹی ہے وہ لوور ریپیرین کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، اپر ریپیرین کو اس سے فرق نہیں پڑتا. کن 3 چیزوں سے بچاتی ہے آپ کو ٹریٹی؟ ٹریٹی بچاتی ہے کہ پانی کو کوئی روک نہ دے اور اپنی مرضی سے نہ چلائے. مطلب ہے کہ پانی کا جو نیچرل ردم ہے جس سے ایک لوور ریپیرین یوز ٹو ہے، اس کا کلچر، اس کا انوائرمنٹ، اس کی اکانومی اس چلتے ہوئے پانی کے اوپر چلتی ہے. اگر کوئی اس کو اس ٹائم پہ روک لے جب آپ کو ضرورت ہے اور اس ٹائم پہ چھوڑ دے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہوتی ہے ڈیمنگ. ڈیمنگ سے یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کو لوور ریپیرین کو ڈیمنگ سے بچایا جاتا ہے. دوسری چیز، لوور ریپیرین کو ڈائیورژن سے بچایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا پانی نکال کے کہیں اور لے جائے، اب آپ کے دریا میں پانی کم ہو گیا تو ٹریٹی آپ کو ڈائیورژن سے بچاتی ہے. تیسری چیز جو ٹریٹی ہے وہ آپ کو پولیوشن سے بچاتی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی از ویری یونیک ان دس سینس کہ اس نے اپر رائپیرین کو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنانے کی اجازت دے دی. کوئی کیپ نہیں ہے ٹریٹی میں کہ انڈیا کتنے ڈیم بنا سکتا ہے، وہ جتنے چاہے بنا سکتا ہے. اچھا، ہمارے دریاؤں کے اوپر، بیسیکلی انڈس ریور سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ڈائیورژنس. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی دریا پورا ڈائیورٹ نہیں ہوا آج تک. اس ٹریٹی نے 3 دریا پورے ڈائیورٹ کر دیے، اور جو ویسٹرن ریورز ڈائیورٹ نہیں ہو سکتے تھے اس میں سے انڈیا کو اجازت مل گئی کہ وہ 7% پانی نکال سکتا ہے. 7% بھی ممکن نہیں تھا، لیکن جتنا ممکن نہیں تھا اس سے بھی زیادہ انہوں نے نکلوا لیا بیچ میں سے. اور 65 سال گزر گئے، وہ 7% اپنے حصے کا پانی ویسٹرن دریاؤں میں سے نہیں نکال سکے. ابھی جو مودی صاحب نعرہ مار رہے ہیں کہ جی ہم روک لیں گے، روک سکتے ہی نہیں ہیں. 65 سال میں 7% نہیں نکال سکے تو وہ اگلے دن روک لیں گے آپ کا پانی. گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ایک اور بڑے اچھے طریقے سے، میں تو اس کا طالب علم ہوں، مجھے تو اچھا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے تھوڑی سی میری بھی آگاہی ہوئی. لیکن ایک اور پہلو سے گفتگو کروں گا بریگیڈیئر صاحب سے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کیونکہ بہرحال جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں بی جے پی کو اور بہت ساری ریاستوں میں جہاں وہ قابض تک ہوئی، اور اب ایک بہت بڑا الیکشن آ رہا ہے. کل قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بہار کا الیکشن ہے. تو ہندوستان میں یہ بھی ہے کہ مودی صاحب جب پاکستان کے خلاف کوئی فضا تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے ملک میں بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وکٹری حاصل کرنا ہوتا ہے، کانگریس پہ غالب آنا ہوتا ہے. اور بہرحال وہ انہی نعروں کے ذریعے جو انتہا پسندانہ تھے اقتدار میں اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
NTV میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہاں محترم ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہیں اور میں نے کہا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ان کے جو واٹر ایشوز پر سیکھنے کا موقع ملا. پھر اب اس طرح کی گفتگو اگر میں مقامی حوالے سے کروں کہ سندھ پنجاب کی تو اس پر جاؤں گا نہیں. اس وقت موقع ایسا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائیں کچھ لوگ. ہمارے بریگیڈیئر صاحب وقار حسن صاحب موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں جو بریک سے پہلے میرے خیال تھا کہ مودی صاحب جو ہے جو بیک گراؤنڈ ہے, جیسے ٹرمپ آپ نے دیکھا نا انہوں نے کتنا بیک آؤٹ کیا. پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس کینیڈا کو چھیننے والے تھے اور چین پہ حملہ کرنے والے تھے اور ایران تک پہ تو کہہ دیا گیا تھا کہ جی حملہ متوقع ہے. غالباً زیادہ ان کا جو یہ جو ہسٹیریا ہے وہ ہوتا ہے اپنے مقامی لوگوں سے, الیکشن ووٹر, کیونکہ وہ تادوام اقتدار رکھنا چاہتے ہیں. یعنی جنگی جنون تو پیدا کر رہے ہیں لیکن شاید جنگ کرنے کی ان میں ہمت نہ ہو. کیا کہیں گے آپ بریگیڈیئر صاحب؟ یا تھنک اس میں ویٹ ہے آپ کی بات میں اصل میں جسٹ ریفر 2 پوائنٹس ٹو انڈس واٹر ٹریٹی اور مختصراً جواب دوں گا, پھر میں نے نکلنا ہے. جی جی ایک تو IWT کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپر ریپیرین لوور ریپیرین کا ہے. بیسیکلی مقبوضہ کشمیر تو اس وقت بھی ڈسپیوٹڈ تھا, اور آپ کو پتہ ہے 60s میں جو حالات تھے اس میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ الٹیمیٹلی کس طرف جائیں گی. سو بیسیکلی اٹ میڈ اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور یہ خیال تھا کہ الٹیمیٹلی اس کا حل ہونا ہے مقبوضہ کشمیر کا. دوسرا آ جاتا ہے کہ جو ریورز ہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ سویلائزیشنل ایسپیکٹ جو آئی تھنک سندھ پنجاب اور گورنمنٹ میں آئے, لیکن یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اینڈ وی سے کہ ہمیشہ رکھنا چاہیے انڈیا کے سامنے کہ ریور کوئی 1947 میں تو نہیں چل رہا تھا, مطلب 1000 ملینیا سے چل رہے ہیں, اور اس پہ پوری انڈس ویلی سویلائزیشن رہی اور پاکستان کا کنٹینیوشن آف دیٹ, اور انڈین پنجاب بھی اس کی کنٹینیوشن ہے. سو دیٹس وائی یہ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے, اسے منیمم ڈائیورژن ہونی چاہیے تھی. بٹ اینی وے صرف یہ میں نے کہا کہ اس میں اپر لوور ریپیرین والا اتنا اپلائی نہیں ہوتا بیکاز بیسیکلی ڈسپیوٹ. ابھی آ جاتے ہیں بہار کے الیکشن پہ. یو آر رائٹ, اس پہ پہلے بھی میں نے لکھا اس میں, بلکہ آرٹیکل بھی ہے ریوالونگ ڈور آف بہار جو, کیونکہ پٹنائک صاحب کی عادت ہے کہ وہ سوئچ کرتے ہیں, اور اس وقت مودی کو چاہیے تھا بیسیکلی دے وانٹڈ ٹو ون. اٹس اے ویری ہیوج اسٹیٹ, آلدو بیماری اسٹیٹس میں آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے ہمیشہ, اور بھی بھارت میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ وائی الیکشن سے پہلے, اس پلوامہ کا آپ دیکھیں تو لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے تھا, ناؤ دے وانٹ ٹو ایکچولی ون آل دا اسٹیٹس جہاں بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن آئی تھنک جو پش بیک آ رہا ہے بھارت میں, اینڈ سم ہاؤ جو یہ اسکلیشن کی ہے پاکستان کے ساتھ, آئی تھنک چاروں ڈومین میں کافی ریورسز ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو, چاہے لیگل ہو, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہو جس میں وار تک کی بات چلی گئی, دین ملٹریلی انہوں نے موبلائز کی. بہت بری حالت ہے فوج کی. بھی آج بھی خبر ہے کہ 2 یونٹیں آپس میں فائر کر رہی تھیں, اور اس میں 6 لائٹ انفینٹری ہے, 13 اس کو BSF نے مار دیے 5 بندے, ایک میجر بھی. سو یہ حالت ہے کنفیوژن کی. جو پھر آپ نے کہا ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم امبیرس ہوئے تھے PF کی وجہ سے. آئی تھنک ناؤ دے ول گیٹ امبیرس ان آل دی 3 سروسز. کو دیکھیں فرق ہے, یہ بیٹل ہارڈن فوج ہے, چاہے چھوٹی فوج ہے پاکستان کی, 20 سال سے لڑ رہے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے فائٹ, جبکہ وہ ابھی آ کے پیس ٹائم سے ابھی وار ٹائم میں آ رہے ہیں, ان کو بڑا ٹائم لگ جانا ہے. نیوی کا ایئر کرافٹ کیئر نکالا اس کو واپس. تو ملٹری بھی آئی تھنک سائیکولوجیکلی انفارمیشن ڈومین میں خود جاتا رہا ہوں. آج بھی گوسوامی کے پروگرام میں نے جانا ہے, اور پہلے جو جس طرح سے وہ کرتے ہیں, اور اتنی ابھی وہاں پہ یہ جو 5-6 منٹ ملتے ہیں پاکستانیوں کو, اس پہ بھی اعتراض ہے بند کر دیں. اتنا آئی تھنک ڈیفینسو پہ ہے. اینڈ دین ریجنلی جو ہے لوگوں نے سنا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح رشیا یوکرین وار میں ہوا, کوئی انٹرنیشنل نارمس کا خیال نہیں کیا, جس طرح اسرائیل نے غزہ, بھارت تھنکس کہ ان کیس وار بھی ہوتی ہے یا ٹریٹیز کو اپگریڈ کرنا ہے, تو آج کل یہ رواج ہے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ گلف آف میکسیکو ول بی گلف آف امریکہ اینڈ آل دیٹ. تو یہ شاید پاورفل ہے, سمجھتا ہے بھارت کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک IWT والا بہت بری طرح بومرینگ کرے گا, اینڈ ایک خدا نہ خاصا کین لیڈ ٹو مور کرائسس, اٹ کین لیڈ ٹو سمتھنگ ویری ویری ناسٹی فار بوتھ کنٹریز. لیکن آئی تھنک ود ان انڈیا لاٹ آف کالز ابھی جو ہے, اور اسپیشلی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ آپ کی اتنی بڑی سینا, کشمیر سے کہنا 12 لاکھ فوج ہے کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر, جی تو کیا کر رہے تھے؟ INIA ہے, را ہے, دین یو ہیڈ دس ملٹری, اور لوگ 300-400 کلومیٹر سے آ کے مار کے چلے بھی جائیں. اب یہ میں کوشش کر رہا ہوں, ٹرائی کروں ڈاکٹر ماری سلطان بھی ہمیں جوائن کر لیں پاکستان بھارت تک کے ایشو پر. یہ لیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر ماری سلطان سے اگر, شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, غالباً ملک سے باہر ہیں, ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بلکہ میں آپ سے یہ بھی معلوم کروں گا کہ یہاں اسلام آباد میں ہوں اور ہم پاکستان میں بیٹھ کر صورتحال دیکھ رہے ہیں. پاکستان سے باہر پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے, یا جو ایک یہاں ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک انڈیا جو ہے ایک جارحانہ فوجی
مداخلت کا ماحول پیدا کر رہا ہے. آج بھی ان کا ایک ڈرون گرا گیا. کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو ڈاکٹر ماریہ؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس پر جو بھی ہندوستان کوشش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اس جو جنگی صورتحال کو وہ اپنے لیے اس کا رخ تبدیل کر لے. لیکن اس کا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، کیونکہ جب تک کہ وہ سچ مچ کوئی عسکری کارروائی نہیں کرتا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکے. اور عسکری کارروائی کا نقصان یہ ہے کہ پھر ان کو بھی جنگ کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا، جو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو انڈیا میڈیا ہے یا جو کچھ کریٹ کر رہا ہے، کیا اس کی یعنی یہ جو خاص طور پر جو یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ متاثر کر سکیں یا میڈیا کو یا ویسٹ کو؟ متاثر نہیں کر سکے ہیں، بلکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کے بیانیہ کے اوپر نہ صرف سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں لیکن کوئی خاص ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جگہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسئلہ کشمیر کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ بھی ہندوستان کو خود ہی طے کرنے ہوں گے، جس کے لیے ظاہر ہے وہ تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ بات سننا چاہ رہے تھے. کیا خیال ہے ڈاکٹر ماریہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل یعنی ویسٹ نے، حالانکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا اتنا بڑا ملک ہے، ٹریڈ اس کی بہت ہے، ان کی شنوائی زیادہ ہے، سفارتکاری میں آگے ہیں، ہم لوگ اپنے مسئلوں میں زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ماریہ کا کہنا ہے کہ اس بیانیے کو انڈیا کے زیادہ ایکسیپٹیبل ثابت نہیں ہو پائے گا. ڈاکٹر صاحب جی نہیں ہونا چاہیے اس کو ثابت، کیونکہ دیکھیے انڈیا پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے اور اس میں بڑا مجھے تو یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ مودی جو ہے وہ اپنے جو لوکل پولیٹیکل ووٹ ہے یہ تو ٹوٹل یہ اس کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے، اس نے پہلے بھی کیے ہیں. اور دوسرا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ہے نا کہ جی میں نے اس کو ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا اس وقت تک جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ فلاں فلاں کام کریں گے. وہ بیسیکلی سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے سے پاکستان کو کوئی نقصان ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ان کو 100% ڈیمنگ کی اجازت مل گئی، ان لمیٹڈ ڈیمنگ کی اجازت مل گئی، ان لمیٹڈ ڈائیورژن کی اجازت مل گئی، تیسری چیز پولیوشن ہے اس کی بھی ان کو ان لمیٹڈ اجازت مل گئی. دس از انپریسیڈنٹڈ ان اینی واٹر ٹریٹی آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اب جو ان کو یہ سب کچھ مل گیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو سسپینڈ کروں، پاکستان کو اس میں کیا نقصان ہے؟ پولیوشن وہ میکسیمم پیج ہیں، 4 ڈرینز ہیں، ڈیارہ ڈرین، شاہ سلمان ڈرین، فضلکا ڈرین اور وہ قصور ڈرین. یہ اتنی پولیوشن پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پیچھے 60 سال سے جو ہے نا وہ پانی پیتے پیتے اسٹینٹ گروتھ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہم ٹریٹی کی وجہ سے اس پولیوشن کو نہیں روک سکتے کیونکہ ہم نے ٹریٹی پہ سائن کر دی، پولیوشن آتی رہے گی. تو وی ہیو نتھنگ بٹ ٹو گین فرام دی سسپینشن آف دس ٹریٹی. آج مجھے آپ بتائیں، آپ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کہیں کہ جی آپ میرے اوپر پولیوشن پھینک رہے ہیں تو اس کو منع کریں کہ پولیوشن نہ پھینکے، کوئی جج آپ کو فیصلہ دے گا کہ نہیں پولیوشن پھینکتے جاؤ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا ویک ان کا کیس ہے اور اتنا اسٹرانگ آپ کا کیس ہے. آپ اس ونڈو آف اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. اصل میں نا مودی صاحب نے بھی نا میرے خیال میں نہ جیولوجی پڑھی ہے نہ جغرافی پڑھی ہے اور انہوں نے بھی جو نا وہی جو بیانیہ بنایا گیا تھا نا نہرو کے زمانے میں وہی بیانیہ پڑھ کے ہماری طرح پڑھے ہوئے ہیں. وہ جواہر لال نہرو کی زبان تھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈیا کو کیا کچھ مل گیا اس ٹریٹی میں. دنیا میں جو کسی اپر ریپیرین کو نہیں ملا وہ مل گیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو سب کچھ ملا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے زمانے کی معاشرتی علوم پڑھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ابھی میں اپنے سے پہلے میں جو بریگیڈیئر صاحب جوائن کر رہے تھے اور عام طور پہ اس پرسیپشن ہے کہ مودی صاحب کا اصل جو بھی وہ جنگی جنون پیدا کرتے ہیں یا جو بیانیہ دیتے ہیں وہ لوکل آڈینس ہوتا ہے. یعنی جیسے پہلا الیکشن ہوا، ابھی جیسے دوسری بڑی اسٹیٹ ہے غالباً بہار جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کا امپیکٹ بعد میں بھی ہوگا. تو یہ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے 30 کروڑ غالباً مسلمان وہاں ہیں. ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں ہم یعنی سوری ٹو سے کہ یعنی پاکستانیت میں اتنے آگے نہ بڑھیں یا مسلمانیت میں اتنے آگے نہ بڑھیں کہ ڈیمیج ہو. ان کا کوئی نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں یہ ان کی طرف سے کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اس جگہ سے نکل سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک کونے میں جمع کر لیا ہے. اب یہاں سے نکلنے کے لیے اتنا آسان نہیں، کیونکہ یا تو وہ جنگ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا جو نقصان ہے وہ ان کے اوپر بھی ہوگا، اور اگر جنگ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے لوگوں کو بھی جواب دینا ہوگا کہ آخرکار کہ انہوں نے کیوں کیا.
जंग की नौबत आएगी तो सॉरी टू से ये कहा जाता है कि दोनों एटमी स्टेट हैं, खुदा न करे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई हैव डाउट कि इंडिया में हम सभी मोदी के जुनून में मुब्तला हैं। उन्हें इवन जो कश्मीर है या इवन कांग्रेस भी इस बात के लिए जो मेजॉरिटी लोग तैयार बहरहाल नहीं होंगे। डॉक्टर मारिया, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह इसको ये कहा जाए कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो है, लेकिन हकीकत ये है कि जंग की ये शुरुआत कर सकते हैं, जंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला मचा रहा है। ये चाहते हैं कि हमला करें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल ना आए, पाकिस्तान इसको सह जाए। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस तरह सह जाए, और आप किस तरह बात की इजाज़त दे सकते हैं कि जिस वक्त इनका दिल चाहे ये आपके ऊपर इस किस्म के हमले करते रहें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मसला कश्मीर के ऊपर इनका जो मौका है वो ना तो कानूनी तौर पे कोई हैसियत रखता है और ना ही इंसानी तौर के ऊपर जिसके ऊपर आप कहें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आगे जा सकते हैं। तो ये मसाइल हैं और यही मसला है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको दहशतगर्दी की मुहिम के साथ जोड़ दें और ये ना बताएं लोगों को, अपने लोगों को कि जी इससे जंग का खतरा है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर वो जंग शुरू करेंगे तो इसका जवाब रद्द अमल पाकिस्तान यकीनी तौर पर देगा और इसका बड़ी हद तक किसी भी जंग के अंदर तब्दीली हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर मारिया सुल्तान जो बड़ी माशाल्लाह उनके बड़ी गहरी नज़र है सूरत हाल पर और वो जिस पहलू से देख रही थी, लेकिन वो तो उनका ख्याल ये है कि ये मोदी बहुत आगे तक जा सकते हैं और इवन क्योंकि जो बयानिया दिया है अगर उससे वो पीछे हटते हैं तो नुकसान होगा। आप समझते हैं कि भारत या हम तो खैर बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं हो, ना होने भी नहीं चाहिए, कोई मुल्क इस वक्त जो एटमी ताकत हो उस तरफ सोचे। देखिए ईरान से कितना सब कुछ होता रहा, लेकिन वो अमेरिकन उन्होंने हिम्मत जुर्रत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी उन्होंने नहीं की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सारा कुछ है और आप दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है और अगर वो कोई इस तरह की बात करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि भारत इस वक्त इकोनॉमिकली वर्ल्ड लेवल के ऊपर एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं बाकी मुल्कों के साथ और कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि भारत में कशीदगी पैदा हो और उनके बिजनेसेस जो भारत के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो मुतासिर, और अभी भी उन्हें नुकसान हो रहा है, जो फिजा में रुके हैं उनको, और एग्जैक्टली और ऑलरेडी उनको ये इकोनॉमिक लॉसेस शुरू हो गए हैं। कल को लोग कहेंगे कि यार मैंने भारत में इन्वेस्ट नहीं करना, उधर से पुल आउट करो यार, कहीं सिंगापुर में जाओ, मिडिल ईस्ट में आ जाओ, मलेशिया में अपना दफ्तर लगा दो, यार इनका तो पता ही क्यों नहीं, ये तो जुनूनी लोग हैं। तो इसलिए वो अपने आप को डैमेज कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अपने लिए ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करके, हमें तो इसके ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिंपली चाहिए कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके तो वो जो पोल्यूशन हमारे दरियाओं में डाल रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा कर दें, जो हम ट्रीटी के होते हुए नहीं कर सकते थे, वो हम कर दें और फिर उधर से जो इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा एनवायरनमेंट का, सस्टेनेबिलिटी का, पोल्यूशन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, उसमें ये लोग फंस जाएंगे, उनको फंसा दें। बड़ा ऐसे करके हो सकता है ये काम। डॉक्टर साहब ने जो सिंध टास्क के हवाले से जो दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया है कि हमें तो इस पर मुतमईन और खुश होना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर ये जो पोल्यूशन आ रही है उसकी तरफ जो देना चाहिए। वही प्रॉब्लम वही होती है ना कि जब हमारे जैसे जो सहाफ़ी हों या एंकर हों, अपनी जो भी हमारी मालूमात तालिबानी होती है, इन जैसे इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं तो उसी तरह कहने लगते हैं हाँ जी वो ख़त्म कर दो, शिमला वादा ये कर दो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस पूरे सूरत हाल को, फिर डॉक्टर मारिया, उससे पहले हमारे मेहमान जो थे ब्रिगेडियर साहब, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि जैसे मैंने इब्तदा में बल्कि इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ने एक मुहतात रवैये का इजहार किया है और ख़ुद हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, अभी आपने देखा कि उनके जनरल ने आपस में लड़ पड़े हैं, उनके मारे भी लोग गए हैं और वो समझते हैं कि ये मोदी सरकार की एक चाल थी, साजिश थी, जिसके सबब जो है इस वाक़े साने को बहाना बनाकर हिंदुस्तान ने एक पूरा महाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। लेकिन डॉक्टर मारिया से ये भी हमें इल्म हुआ कि बहरहाल चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उनका मीडिया हो, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।